السلام علیکم۔ پاکستان کو معاشی چیلنجز سے لڑنے کے لیے اس وقت نئے کاروبار شروع کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ملکی ترقی کا پہیہ اب صرف نئے کاروبار اور نئے روزگار پیدا کرنے سے ہی چل سکتا ہے۔ جتنے بھی پرانے کاروباری ہیں وہ اس بات سے مکمل اتفاق کریں گے کہ ایک بہترین کاروباری آئیڈیا کا ہونا کسی کاروبار کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مثال اس پہلے قدم کی طرح ہوتی ہے جو ایک بچہ لیتا ہے اور جس کے بعد وہ بہت چوٹوں ٹکروں سے گزر کر کامیابی سے چلنا دوڑنا وغیرہ شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک نیا کاروباری بہت سی مشکلات، کٹھن مراحل سے گزرتا ہے اور پھر بعد میں کہیں جا کر وہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ موجودہ دور خود سے کاروبار شروع کرنے سے عبارت ہے، کیونکہ بڑھتی مہنگائی نے آمدن و اخراجات کے مابین بہت بڑا فاصلہ پیدا کر دیا ہے۔ اگر انسان کی معاشی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو صدیوں سے انسان تجارت کو اہمیت دیتا آ رہا ہے اور اسے پیشہ پیغمبری مانا گیا ہے، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے خود سے کاروبار کرنے کو اہمیت دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاروبار کیسے کیا جائے؟ اس ضمن میں جن ضروری امور کو دھیان میں رکھنا لازمی ہے پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، منصوبہ بندی اور حکمت عملی۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی طبیعت اور میلان کے جائزہ لیتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا کاروبار میں آپ کی دلچسپی زیادہ ہے اور اس کاروبار کو کرنے کے لیے آپ کی صلاحیت اور قابلیت کیا ہے۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس سرمایہ کتنا ہے۔ سب سے پہلے تو ایسے کام سے آغاز کیجئے جس میں کم از کم سرمایہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے امکانات روشن ہوتے ہوں۔ مثال کے طور پر کریانے کی چھوٹی دکان آپ کے لیے اچھی ابتدا ہو سکتی ہے، جہاں آٹا، چینی، دال، چاول جیسی روزمرہ استعمال کی اشیاء تھوک مارکیٹ سے بآسانی مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہر کمپنی نے اپنا سیلز سروس سسٹم اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ آپ کو اپنی دکان پر بیٹھے بٹھائے سارا سامان مل جاتا ہے اور آپ اضافی اخراجات سے بھی بچ جاتے ہیں۔ انتہائی دل جمی سے اپنا یہ کاروبار کیجیے اور شروع سے ہی ایسی حکمت عملی بنائیے کہ آپ کو نقد سامان خریدنے والے گاہک مل جائیں، جبکہ ادھار لینے والے گاہکوں کے لیے ایسا حساب رکھیے کہ مقرر تاریخ پر ادائیگی ممکن ہو جائے۔ اپنا کام ایمانداری سے کیجیے، اس طرح مارکیٹ میں آپ کی اچھی ساکھ بن جائے گی۔ دنیا بھر کے کامیاب کمپنیوں کا ایک ہی اصول رہا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ایمانداری اور معیار کو نہیں چھوڑتی، اور جو غیر معیاری اشیاء بنا کر بیچتے ہیں وہ بھلے پیسے کماتے ہوں لیکن اس پیسے میں رتی برابر برکت نہیں ہوتی۔ ہمارے کرنسی نوٹوں پر بھی یہی لکھا ہوتا ہے، رزق حلال عین عبادت ہے۔ کوئی بھی کاروبار سچائی، خلوص اور دلچسپی کا تقاضا کرتا ہے۔ دوسرا اصول، حساب کتاب کو اولین ترجیح دینا۔ کسی بھی کاروبار کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ جو بھی خدمات انجام دے رہے ہیں اس کا حساب کتاب لازمی رکھیے۔ اس کے لیے اکاؤنٹ مینجمنٹ کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ جو بھی چیز آپ فروخت یا بنا رہے ہیں اس کا مکمل حساب رکھیے اور اس حوالے سے رجسٹر میں نوٹ کریں کہ آپ نے کس تاریخ کو کون سی چیز کس کمپنی سے خریدی، کس کمپنی کے نمائندے کے ہاتھوں لین دین ہوئی۔ تمام اشیاء کی رسیدیں لازمی سنبھال کر رکھیں۔ اس کے بعد ان ضروری اشیاء کو بنانے والی کمپنیوں سے رابطہ کیجیے کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنا منافع دے سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے زائد آمدن محفوظ رکھیے۔ ہمارے اکثر کاروباری حضرات جب منافع دیکھتے ہیں تو پیسے کی لین دین اور آمدن و اخراجات سے غافل ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی غیر محسوس طریقے سے لگژری آئٹمز میں پیسہ خرچ کر کے خسارے کا سامنا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جیسا حساب کتاب
آپ کو اشیاء کی خرید کے وقت رکھنا ہے، ویسا ہی حساب کتاب ان چیزوں کی فروخت کے وقت بھی کرنا ہے کہ کس چیز نے آپ کو کتنا منافع دیا اور زائد رقم کا آپ نے کیا کیا۔ ان تمام امور کی اکاؤنٹ مینجمنٹ لازمی ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ ان تمام اخراجات کے بعد کتنی رقم بچ جاتی ہے جو آپ کا خالص منافع ہے۔ اس رقم کو مشکل دنوں کے لیے محفوظ کرتے جائیے کیونکہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا اور کوئی کاروبار دائمی نہیں رہتا۔ اگر کہیں کسی چیز میں خسارہ ہو جائے تو وہ زائد رقم آپ کو دیوالیہ ہونے سے بچائے گی۔ نمبر 4 پر ہے ضروریات کو ہدف بنائیں۔ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ طے کر لیں کہ وہ کاروبار ضروریات کو پورا کرتا ہے یا خواہشات کو۔ خواہشات کو پورا کرنے والا کاروبار بھی پاکستان میں خوب چل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے کاروبار میں سرمایہ کاری بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں آپ کا کاروبار ضروریات سے متعلق ہونا چاہیے کیونکہ ضروریات والے کاروبار میں آپ کو نسبتاً کم سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی اور اس میں بھی آپ کو بڑی تعداد میں گاہک مل جائیں گے کیونکہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی اگر غربت کی لکیر کے نیچے نہیں تو بہت قریب زندگی گزار رہی ہے اور ان لوگوں کے لیے ضروریات کا پورا ہونا باقی سب چیزوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔